السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک چیز جس کو اللہ رب العزت جیسی ذات، اللہ رب العزت جیسی حکیم اور خبیر ذات حرام قرار دے رہی ہے تو اس کے کس قدر نقصانات ہوں گے۔ سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اور انسانوں کے حق میں جو مفید معیشت ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن و سنت میں سود کے متعلق بہت ساری قباحتیں اور وعیدیں آئی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 161 میں یہود کے متعلق کہا گیا ہے وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ یہود پر سودی معاملات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب آیا، حالانکہ انہیں اس چیز سے روکا گیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت محمدیہ کی طرح سابقہ شریعتوں میں بھی سود حرام تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں سود کو حرام کہا گیا ہے، لیکن جو شخص اس چیز سے باز آ گیا، پہلے اس نے معاملہ کیا ہوا تھا لیکن اب باز آ گیا، حرمت کے بعد اس نے معاملہ کرنا ختم کر دیا، تو وہ شخص، اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جو شخص سود کو حرام نہیں سمجھتا تو وہ شخص کافر ہو گیا، اور کافر کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے تو سودی مال زیادہ ہے، لیکن انجام اور حقیقت کے اعتبار سے سود کم ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں کہا گیا ہے اے ایمان والو، اگر تم واقعی سچے اور پکے مومن ہو گئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ اگلی آیت میں کہا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سودی معاملات نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی شدت سود کے متعلق آئی ہے، اتنی دیگر کبیرہ گناہوں کے متعلق نہیں بیان کی گئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک انسان، ایک بندے کے ساتھ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو وہ بندے کا کیا بنے گا؟ بندہ کس کے در پہ جائے گا؟ بندہ کہاں کا رخ کرے گا؟ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے، سود لینے، سودی معاملہ کرنے، ان معاملات میں گواہ بننے اور ان معاملات کو لکھنے والے سب پر اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، اور کہا یہ تمام لوگ گناہ گار ہونے میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے اندر 70 قسم کے گناہ ہیں، اور ان میں سے جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اپنی ماں سے زنا کرنے کے متعلق، جبکہ سودی معاملہ، سودی لین دین، سود دینے والا، لینے والا، اس میں پڑھنے والا، وہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا اور سود پھیل جائے تو وہ قوم اللہ رب العزت کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اس پر پھر اللہ رب العزت کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ تو اس وقت جو پورے عالم میں، پوری دنیا میں
جو ایک عذاب کی کیفیت ہے، اس میں کفار کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے کبیرہ گناہوں کا بھی دخل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ سودی معاملات سے بچنے کا حل دور جدید میں علماء کرام کی محنت سے ایک غیر سودی بینکاری وہ سامنے آئی ہے۔ آپ اپنا سرمایہ غیر سودی بینکاری میں جمع کرائیں۔ پوری دنیا میں اس کو متعارف کروایا ہے، جس کے بانی مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جنہوں نے غیر سودی بینکاری کو متعارف کروایا ہے۔ تو آپ اپنا پیسہ جمع کروائیں، تجارت کریں اور وہاں نفع حاصل کریں۔ وہ غیر سودی بینکاری میں آپ کو یہ سب مل سکتا ہے۔ اور اسی طرح آج سے آپ نے ارادہ نہیں کرنا، بلکہ آج سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں، اپنے اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلانا۔ اسلام تو شبے والی چیزوں سے بھی منع کرتا ہے، جبکہ سود کے بارے میں تو قرآن و سنت میں واضح اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حرام کا لقمہ وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے کا سودا ہے، اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ آئندہ خود بھی سودی لین دین سے بچیں گے، حرام لقمے سے بچیں گے، اپنے آل اولاد کو بھی بچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال، پاکیزہ اور وسعت والا رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری حرام سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔